بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں لائیو اویسی کیئر سینٹر کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہماری ٹوٹل جو ہے اویسی کیئر سینٹر کی وہ طباع کی جو ہے وہ ابھی تک تیار ہو رہی ہیں۔ ہم 3 چیزیں جو ہیں وہ اویسی کیئر سینٹر میں صرف بناتے ہیں، اور جو ہمارے خاندانی وراثتی طور پہ جو نسخہ چلے آتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ہمیں دوسرے جو سلسلے ہیں وہ کوئی بھی کسی قسم کا امراض کا ہم جو ہے دوائی نہیں کرتے، علاج نہیں کرتے۔ اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے بلڈ پریشر، اور بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے یہ چاہے کوئی کسی قسم کا کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ اس کی لیبارٹری بھی کروا سکتا ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ ہماری شوگر کی ادویات ہیں، ان کی آپ لیبارٹری کروا سکتے ہیں۔ اکسیر معدہ ہے، اس کی آپ لیبارٹری کروا سکتے ہیں۔ کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کی ہے، اس کی آپ لیبارٹری کروا سکتے ہیں۔ اور جو ہماری جملہ قوت باء کی ادویات ہیں ان کی بھی آپ لیبارٹری کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے اویسی کیئر سینٹر کی زینت ہے وہ ہے یہ 7 کیپسول، اور ان 7 کیپسول میں کیا ہے، اس کو مکمل طور پہ اسلامی طرز عمل پہ بنایا گیا ہے۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ دیسی لیمو جو ہے وہ آج کل تو کم ملتا ہے، لیکن دیسی لیمو وہ ہم ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مرجان جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے وہ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اور 2-3 چیزیں ہیں، اور 2-3 مراحل سے گزار کے اس کو ہم بناتے ہیں۔ اب اس کا بنانے کا جو سلسلہ ہے، اس کے بعد یہ کام کیا کرتا ہے؟ کام یہ کرتا ہے کہ جو آپ کا بلڈ پریشر کبھی بھی کم نہیں ہوتا کسی بھی وجوہات کی بنا پہ، چاہے آپ کو گیس کی وجہ سے ہے، آپ کے معدے میں خرابی ہے، آپ کو دائمی قبض ہے، بواسیر ہے، آپ کا فام معدہ ہے، آپ کے معدے میں سوزش ہے، السر کے مریض ہیں، آپ کے معدے میں جو آنتڑیوں میں زخم ہیں، آپ کے اوپر والے پورشن میں جو ہے معدے کے اوپر والے پورشن میں سوزش ہے، جی ہاں، اور زیادہ چکنائی کھانے کی وجہ سے، کیونکہ آج کل جو بھی ہماری غذائیں ہیں ان میں چکنائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ان کی وجہ سے ہے۔ کولیسٹرول زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہے، وزن زیادہ ہے، کولیسٹرول آپ کا زیادہ ہے، فیٹ آپ کی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ دل کی جو نالیاں ہیں وہ سکڑی ہوئی ہیں، پٹھے کمزور ہیں دل کے، آپ کی ہارٹ بیٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے، یا آپ کے دماغی تناؤ کسی بھی وجہ سے ہے، کوئی بھی آپ کے سر کے اوپر چوٹ آئی ہوئی ہے، آپ کے گردوں کے اوپر چوٹ آئی ہوئی ہے، آپ کے کسی بھی وجہ سے، آپ کی عمر زیادہ ہے، اس وجہ سے زیادہ ہے، تو اللہ کے فضل سے جو 60 سال سے اوپر بھی ہے، 60 سال کا بھی ہے، وہ اگر 7 کیپسول یہ استعمال کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پچھلی جو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوئی ہے اس میں آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ اس کی ہمارے پاس کئی MBBS ڈاکٹر، پروفیسر جو لوگ ہیں انہوں نے ہم سے یہ دوائی لے کے تو فیض یاب ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ دوائی کی تو ہم محنت کرتے ہی ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں وہ اس کے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو یہ آدمی لے جاتا ہے اس کو شفا بھی ملتی ہے۔ یہ اس کی کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ رقم آپ کو ادا نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے پچھلی زندگی میں 20-30 سال کے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں انہوں نے بہت سے اس کے اوپر پیسے جو ہیں وہ خرچ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی مناسب سی قیمت ہے، اس کی کوئی زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ آپ بذریعہ ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں، یہاں سے آ کر بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنی مرض کے بارے میں مکمل طور پہ جانتے ہوں، اس کی تشخیص مکمل طور پہ آپ جانتے ہو، کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کو
میدے کا مسئلہ ہے اور ساتھ میں کیلسٹرول کا مسئلہ ہے، تو ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں مڈل کلاس کے، وہ کیلسٹرول کا ٹیسٹ نہیں کرواتے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیلسٹرول جو ہے وہ ہمارا کتنا ہے۔ اگر کیلسٹرول آپ کا ہے اور میدے کا بھی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ کو ساتھ میں کیلسٹرول کی جو ہے وہ دوائی منگوانی چاہیے۔ بعض میں لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں میدے کا مسئلہ ہے اور ہمیں جو ہے بلڈ پریشر کی دوائی بھیج دیں، تو وہ بھیج دیتے ہیں، تو اس سے وہ جو ہے دیر تک جو ہے رہنا، اس کا اثر جو دیر تک رہتا ہے پچھلی زندگی تک، وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ اپنا کیلسٹرول لیول، یورک ایسڈ اور جو آپ کی مکمل طور پہ تشخیص ہے وہ فون پہ بتائیں یا یہاں آ کر بتا دیں، میسج میں لکھ کر بتا دیں۔ یہ ایک تو یہ چیز ہے اس کے بارے میں۔ دوسری جو ہماری پروڈکٹ ہے اویسی کیئر سینٹر کی، وہ ہے یہ شوگر کے دو چیزیں، ان کا دو چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ اس میں تقریباً 10 سے 12 جڑی بوٹیوں کا مرکب جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، ارکیات، مرکبات اور نمکیات وغیرہ، اور اس میں 12 سے 14 جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کا ڈالا جاتا ہے، جن میں انسولین بھی پائی جاتی ہے، قدرتی طور پہ انسولین، وہ ان میں جڑی بوٹیاں ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کے لبے کو تقویت دیتی ہیں چیزیں، وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ جو لبا آپ کا بیٹا سیل جو ہے آپ کی انسولین کو پروڈیوس کرتا ہے، اور وہ غیر معیاری بنتی ہے آپ کی انسولین، یا آپ کے لبے میں سوزش ہے، یا آپ کے لبے میں خدا نخواستہ کینسر کا مسئلہ ہے، یہ ان کو بہتر کرنے کا سلسلہ ہے۔ اور دوسرا میں ایک دو ٹوٹکے بھی آپ کو بتاؤں گا شوگر کے لحاظ سے، کہ جو آپ گھر بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں، صرف اس کے کھانے کے نہیں، آپ گھر بیٹھے بھی اس سے آپ افادیت جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ ہلدی اللہ تعالیٰ نے ایک نایاب چیز بنائی ہے اور عام مل جاتی ہے، ہر کچن میں یہ دستیاب ہوتی ہے، ہر گھر میں یہ ملتی ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کھانوں کو یہ ذائقے دار نہیں کرتی، اس کے علاوہ یہ ہمارے لبے کو بہتر سے بہتر تر کرتی ہے، کیونکہ ہم جو بھی کھاتے ہیں 4 جگہ پہ یہ ہضم ہو کے تو ہمارے جسم کا یہ جز بنتا ہے۔ اس کا کیا افادیت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اب یہ جو لبا ہے، یہ جو انسولین بنا رہا ہے، وہ آپ کی غیر معیاری ہے یا معیاری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا 140 پر چلا جاتا ہے بلڈ شوگر، 130، 135، 140 پر چلا جاتا ہے، عمر ان کی 50 سے قریب ہوتی ہے، 60 کے قریب ہوتی ہے۔ تو وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو آپ کے جو بھی بیٹا سیل ہیں ان کے اوپر آلودگی ہے، آپ کے کھانے کی وجہ سے ان کے اوپر آلودگی آ جاتی ہے۔ اور وہ کیسے ہٹائی جائے؟ وہ صرف آپ ہلدی کو کھانے سے ہی وہ آپ کی جو ہے آپ کے لبے کو ری ایکٹیو کر دیتا ہے، آپ کے ان سیلوں کے اوپر جو گندگی جمی ہوئی ہے، آلودگی جمی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دیتی ہے۔ اور اس کے کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نیار منہ آدھی چمچ، لیکن یہ جو بازاری پاؤڈر ملتا ہے ہلدی کا وہ آپ نے نہیں لینا، یہ جو گٹھلی میں ہوتی ہے اس کو پسوا کے خود اپنے ہاتھوں سے آدھی چمچ 1 گلاس دودھ میں آپ لے سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی افادیت ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ شکر قندی کھا سکتے ہیں۔ شکر قندی کی جو شکل بھی ہے، کیونکہ کچھ حکماء اور کچھ جو بڑے حکیم تھے پہلے کے، وہ یہ بات کرتے تھے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء کے مطابق بنائی ہیں۔ جیسے کہ اخروٹ ہے، اس کی شکل جو ہے وہ دماغ کی طرح ہوتی ہے، اور وہ کام بھی دماغ کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح سے شکر قندی کی شکل جو ہے وہ آپ کے لبے کے سیم ہے، اور اس کو آپ کھائیں گے
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بہتری کی طرف لے جائے گی، آپ کے بیٹا سیل کو جو سن ہو چکے ہیں ان کو ایکٹیو کرے گی۔ یہ آپ آزما کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کی رقم نہیں لگے گی، کوئی اویسی کیئر سینٹر سے آپ کو آ کے دوائی نہیں خریدنی پڑے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سرخ انگور۔ اگر آپ کو میٹھا ہی کھانا ہے، کیونکہ طلب ہوتی ہے، جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو طلب ہوتی ہے میٹھے کی، اگر آپ کو کھانا ہے تو سرخ انگور آپ کھا سکتے ہیں۔ وہ آپ کے بیٹا سیل کو بہت ہی تیزی سے اوپر لے جاتے ہیں اور ان کی تعداد بھی بڑھا دیتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے کھانے سے یہ صرف نہیں آپ کے لبلبے کی صفائی نہیں کرتے، آپ کے بیٹا سیل کی صفائی نہیں کرتے، آپ کے انسولین کو معیاری نہیں بناتے، بلکہ ان کی تعداد بھی بڑھا دیتے۔ یہ آپ آزما کے دیکھ سکتے ہیں، چاہے کوئی جس لیول پہ بھی ہے، انسولین لگاتا ہے 450 500 کے قریب ان کی جو ہے بلڈ پریشر چلا جاتا ہے، بلڈ شوگر چلا جاتا ہے۔ ساتھ میں آپ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیزیں ہیں۔ آپ پالک کھا سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ عام پکائی جاتی ہے، وہ کھا سکتے ہیں، لیکن سرخ مرچ کے بغیر، کیونکہ سرخ مرچ جو ہوتی ہے وہ صفرا کو، بگلم کو پیدا کرتی ہے، اور جو بگلم آپ کے خون میں غیر معیاری بنتی ہے اس کو پیدا کرتی ہے، اس سے آپ کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اس کو کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے لبلبے کو تقویت دیتی ہے۔ لبلبا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو تقریباً بہت عرصہ لگ جاتا ہے، اور یہ عام اب یہ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے۔ اب جو دوسری بات اس میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں، چاہے آپ چاول کھاتے ہیں، آپ روٹی کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، وہ کاربوہائیڈریٹس بناتی ہے، اور کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ آپ کے خون میں گلوکوز کو بناتا ہے۔ اب گلوکوز جو ہے وہ آپ کے لیے توانائی ہوتی ہے، اور توانائی وہ کس طرح سے ہوتی ہے کہ جو خلیات ہیں ان کو جب تک گلوکوز ان کو نہیں ملتا وہ آپ کے جسم میں توانائی نہیں بنتی، اور وہ گلوکوز کس طرح سے آپ کے خلیات میں ہضم ہوتا ہے، جن کو ہارمونز بھی کہتے ہیں، وہ انسولین کی وجہ سے ہوتا ہے، گلوکاگون کی وجہ سے ہوتا ہے، جو یہ ایک چیز پیدا نہیں لبلبا کرتا، یہ دو چیزیں بناتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ ہضم کرتے ہیں خلیات تو آپ کے جسم میں توانائی بنتی ہے۔ اب آپ جتنا کھائیں گے اس سے اتنی زیادہ گلوکوز بنے گا، لیکن آپ کے جسم میں جو مقدار جتنی چاہیے وہ ہضم ہو جائے گی، وہ خلیات ہضم کر لیں گے، لیکن جو اضافی ہے وہ آپ کی فیٹ بننا شروع ہو جائے گی، جس سے آپ کے موٹاپا آنا شروع ہو جائے گا، فیٹ یعنی کہ چربی بننا شروع ہو جائے گی۔ وہ گلوکوز جو آپ کے لیے توانائی مہیا کرتا تھا وہ آپ کے صحت کے لیے مضر بن جائے گا، وہ فیٹ آپ کے جسم میں بنانا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ اعتدال سے کھائیں، اور اتنا کھائیں اور بھوک اتنی ہو کہ آپ کے کان جو ہیں وہ سرخ ہو جائیں، اس کے بعد آپ کھائیں، اور اس میں سے بھی آپ بھوک کو رکھ کے کھائیں، تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ جب اس سے ہم بے اعتدالی کریں گے، ہم ایک روٹی کی جگہ 3 روٹیاں کھائیں گے، تو ہماری جو 2 روٹیاں وہ اضافی کاربوہائیڈریٹس بنے گی، اس سے اضافی گلوکوز بنے گا، اور وہ اضافی گلوکوز جو ہے وہ آپ کے جسم میں، آپ کے خون میں چربی پیدا کرنا شروع کر دے گا، آپ کے پیٹ کے اوپر چربی بنانا شروع کر دے گا، آپ کی کمر کے اوپر۔ اس کے بعد ہم جو ایک اور کام کرتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی جو فریج سے پیتے ہیں، اس سے کمر موٹی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر چربی جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ عارضے شروع ہو جاتے ہیں کیلسٹرول کے۔ کچھ لوگوں کے ایسی بھی ہسٹری ہے کہ ان کو کیلسٹرول نہیں ہوتا، وہ موٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور پھر وہ لو نہیں ہوتا، ہر روز ان کو میڈیسن کھانی پڑتی ہیں یہ کیمیکل۔
اس سے ان کے گردے جو ہیں، ان کے اعضائے رئیسیہ، حواس خمسہ جو ان کی ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس کے اوپر اور بھی بات کی جائے تو یہ ایک بہت دلچسپ ٹاپک ہے، میں اور بھی بات کروں گا، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو اکثیر معدہ ہے اس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں اور ہر ویڈیو میں ہمارا اس کا ذکر ہوتا ہے۔ معدہ ایک مین چیز ہے، اس میں غذا پہلے جاتی ہے، اور جس طرح سے آپ کوئی بھی چیز پکاتے ہیں وہ کتنی حرارت میں پکتی ہے، کس طرح سے پکتی ہے۔ اگر تیز حرارت ہوگی تو وہ آپ کی جو غذا ہے وہ جل جاتی ہے، اگر کم حرارت ہوگی تو وہ کچی رہ جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں ہی وہ آپ کے لیے خرابی ہے۔ اگر آپ کے معدے میں خشکی اور گرمی ہے تو وہ آپ کی جو غذا بھی آپ کے معدے میں جا رہی ہے وہ باقاعدہ طور پہ خراب ہو رہی ہے، وہ جل جاتی ہے۔ اوپر سے آپ کیمیکل جو ہیں وہ کھا رہے ہیں، آپ کی اناج میں کیمیکل ہے، گندم میں کیمیکل ہے، چاولوں میں کیمیکل ہے، جو گھی ہے استعمال کرتے ہیں ان میں کیمیکل ہے، اور وہ آپ کے معدے میں پہلے ہی گرمی اور خشکی ہے ان کیمیکل کی وجہ سے، اس کی وجہ، اور کوئی اگر مسائل خدا نخواستہ ہے، آپ کوئی ادویات میڈیسن کھا رہے ہیں تو وہ بھی گرم خشک ہوتی ہیں، وہ اور بھی آپ کے معدے میں گرمی اور خشکی کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ مرچ مسالہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے معدے میں آنتڑیوں میں زخم ہو جاتے ہیں، جس کو عام السر بھی کہتے ہیں۔ وہ جو چیز بھی کھاتا ہے اس کو درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، زیادہ تیز جو ہے وہ مرچ مسالے والی چیز کھائے گا تو اس کو درد شروع ہو جاتی ہے، نمک زیادہ کھائے گا تو اس کو درد شروع ہو جاتی ہے، کھٹاس زیادہ کھائے گا تو اس کو درد شروع ہو جاتی ہے، سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے معدے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز مکمل طور پہ ان کو ہضم نہیں ہوتی جو جزو بدن بن سکے۔ غذا ہم کھاتے ہیں کہ ہمارے جسم میں توانائی بنے، اگر وہ توانائی بجائے توانائی کے وہ ہمارے جسم میں اور کیمیکل جو بنانا شروع کر دے جو ہمارے خون کے لیے مضر ہیں، ہمارے جگر کے لیے مضر ہیں، ہمارے گردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے دل کے لیے ٹھیک، دماغ کے لیے نہیں ٹھیک ہے، تو اس کے سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ کسی کے معدے میں گرمی ہے، سوزش ہے، السر ہے، آنتڑیوں میں خشکی ہے، اور کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا، جزو بدن نہیں بنتا، تو یہ اس کو ایک ہفتہ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی وہ بہتری کی طرف جائے گا اور ہمیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ یہاں سے آ کر آپ لے جا سکتے ہیں اور بذریعہ ڈاک بھی آپ اس کو منگوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے، یہ چھوٹی سی پڑیا ہے، اور یہ ہے کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کا علاج۔ گیٹھیے کا علاج حکیم حضرات یا ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ان کے، کیونکہ علم کی اگر کمی ہوگی تو آپ کو بظاہری طور پہ کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ اگر آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مرض کس وجہ سے ہے، اس کی جڑ کیا ہے، تو آپ اس کا کیا علاج کریں گے؟ آپ اس کی تشخیص ہی نہیں کر سکتے تو اس کا علاج کیا کر سکیں گے؟ تو یہ یورک ایسڈ اور کولیسٹرول، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت بڑا کمبینیشن ہے۔ جس آدمی کو کولیسٹرول ہوگا اس کو یورک ایسڈ ضرور ہوگا۔ وہ جب صبح اٹھتا ہوگا اس کی پیروں کے گھٹنوں میں دردیں ہوں گی، اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی جائیں گی۔ ان کے مزاج میں سردی جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی، بغلم زیادہ ہوگی اس لیے سردی زیادہ ہوگی، اور ان کے جو ہے جوڑوں میں دردیں شروع ہونا ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے یہ ہم نے 10 جڑی بوٹیوں کا یہ نجات قسم کی چیزیں بنائی ہیں، یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پہلی سے دوسری خوراک میں ہی آپ کو یہ آپ کا نظر آئے گا کہ میری دردیں، جسم میں جتنی دردیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں
ان کو بھی دردیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کے جسم میں دردیں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ سر اکثر لوگ نا یہ کمپلینٹ کرتے ہیں دوائی آرڈر دیا ہوتا ہے، ہفتہ ہفتہ دوائی نہیں جاتی، 4 دن دوائی نہیں پہنچتی، جی کیا شارٹ ہے کیا؟ سر وہ اصل میں یہ بات ہے کہ یہ وہ دوائی تو ہے نہیں کہ ہم بازار سے خریدیں اور فوراً اس کو پیس کے تو بنا کے تو لوگوں کو دے دیں۔ اس کو 2 3 4 مراحل پہ گزرنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بنتی ہے اور بہت ہی کم مقدار میں بن جاتی ہے۔ ہم بہت زور جو ہے وہ ڈال کے 100 120 آدمی کے دوائی جو 1 ہفتے میں بنا سکتے ہیں۔ تو وہ جب ان 100 کو جاتی ہے تو اس میں کچھ رہ جاتے ہیں۔ آرڈر جو ہے وہ ہمیں 1 دن کے 200 300 ہو جاتے ہیں، اور ہفتے کے وہ تقریباً جو ہے وہ 1400-1500 آرڈر کے قریب ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس میں وہ 100 آدمی کو ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتی ہے ڈاکٹر۔ تو وہ اس میں گھبرائے نہ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے ہی ان کا جو ہے ٹائم آتا ہے، جیسے ہی ان کی باری آتی ہے تو ان کو بھی بھیج دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس آدمی کے گھر میں یہ دوائی چلی جائے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ یہ کچھ ہماری جو ڈاکے ہیں، وہ ہمارے ڈاکی حضرات جو فون نہیں کرتے ان لوگوں تک نہیں پہنچتی، اور وہ بعد میں ہمیں کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پہنچ سکی۔ یہ جو نصیب والا آدمی ہے یہ وہی کھائے گا، وہی اس شوگر کی عارضے سے اس کی جان چھوٹے گی۔ وہ اشتہار ہے، جو کھاتا ہے وہ اشتہار ہے، اور جو کھاتا ہے وہ ہمیں ایڈورٹائزنگ کرنے کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ویڈیوز بہت کم ہے، آپ چینل پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، بہت کم ہماری ویڈیو ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایڈورٹائزنگ نہیں کر رہے اور نہ ہی ٹائم ملتا ہے۔ یہ ہماری ایڈورٹائزنگ وہی کرتا ہے جو ایک آدمی کھاتا ہے ایک محلے میں، وہ اپنے پورے محلے کو بتاتا ہے، ایک گاؤں میں کھاتا ہے وہ ایک پورے گاؤں کو بتاتا ہے، اس کی جہاں پر بھی پہنچ ہوتی ہے وہ وہاں جا کر بتاتا ہے کہ میں نے یہ دوائی کھائی ہے اور میں اس سے صحت یاب ہوا ہوں۔ یہ آپ کے جملہ جو جتنے، کیونکہ شوگر ایک اکیلی جو ہے وہ مرض نہیں ہے، یہ بہت سی امراض کا مجموعہ ہے، اس سے بہت سے عارضے جو ہیں وہ انسان کو ہو جاتے ہیں۔ اور جو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے انسان کو، قوت مردانہ قوت دی ہوئی ہوتی ہے، اس کو یہ ختم کر دیتی ہے۔ انسان اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، یا جو ہے اس کو نہیں علم ہوتا تو وہ غذائیں ایسی کھا کھا کے۔ اور دوسری جن کی وراثت میں یہ سلسلہ ہے، جن کے والدین میں سے جو شوگر ہے، وہ 40 سال سے اگر کم عمر ہے تو وہ ان کے لیے بھی یہ الارمنگ ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ 40 سال کے بعد ان کے لیے یہ الارمنگ ہے، وہ اس سے پہلے ہی اس کا جو ہے وہ سلسلہ بنا دیں، وہ اپنی کیلریز کو بند کریں، وہ ایکسرسائز کریں، یا ایسا کوئی کام کریں کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم میں فیٹ نہ بن سکے۔ اور متوازن غذا کھائیں، تھوڑی غذا کھائیں، بھوک کو رکھ کے کھائیں، چکنائی، مرغن غذائیں، فاسٹ فوڈنگ، کولڈ ڈرنک وغیرہ، ان سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ جو چیزیں آپ اب کھا رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے یہ مکمل طور پہ ممنوع ہو جائیں گے، اور اب اگر آپ اس کو کھائیں گے تو یہ آپ کے لیے زہر قاتل بنے گی۔ تو اس سے آپ پہلے ہی اس کا تدارک کر لیں تو وہ بہتر ہوگا، بجائے بعد میں آپ بہت سی نعمتوں سے آپ جو ہیں وہ اپنی نعمتیں کھو بیٹھیں۔ تو اس کے لیے یہ تریاکے شوگر اور صفوف شوگر کا کمبینیشن آپ کی قوت آپ کی مردانہ قوت میں اضافہ کرے گا۔ مادہ تولید جو ہے وہ بڑی تیزی سے بنے گا آپ کے جسم میں، آپ کے پٹھوں کو طاقت ملے گی، آپ کے جسم میں جو دردیں تکلیفیں ہوتی ہیں، جو پیروں میں جلن ہوتی ہے، جھنجھناہٹ ہوتی ہے، آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، آپ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے، اس کے لیے یہ آپ کو ری ایکٹیو کرے گا، پھر سے آپ کو اسی حالت میں لے جائے گا جو پہلے
شوگر سے پہلے آپ کی حالت تھی، اور ہمیشہ کے لیے ہی لے جائے گا. یہ نہیں کہ وقتی طور پہ آپ کو یہ ہوگا اور اس کے بعد جب یہ کورس ختم ہوگا تو آپ اس کے بعد پھر مریض ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. بلڈ پریشر کا بھی ایسا ہی سلسلہ ہے، یہ مستقل علاج ہے آپ کا. اس کے ساتھ کیلسٹرول ہے، یہ بھی مستقل علاج ہے، کیونکہ گینٹھیا جب بڑھ جاتا ہے تو یہ لا علاج ہو جاتی ہے. یہ ہم وہی کام کرتے ہیں جو چیزیں لا علاج ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم کینسر کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ان کو فری دوائی دی جائے گی اویسی کیئر سینٹر پر ہر اتوار والے دن، اور انشاءاللہ تعالی یہ جلدی لانچ ہو جائے گا.